أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ آیت نمبر 274 صدقات کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں اب تک مین باتوں کا خلاصہ کیا ہے، بڑی تفصیل سے اللہ نے صدقات کا ذکر فرمایا۔ مین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ اپنی نیت صاف رکھو، نیت اپنی بہت اچھی رکھو، خرچ کرنے میں کم دو زیادہ دو، نیت صاف رکھو، دکھاوا نہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال آپ کا صاف ستھرا ہو، اتنا اچھا ہو اتنا اچھا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مصرف تک پہنچنا چاہیے، مستحق تک آپ کا مال پہنچے، اندازوں سے مت دو، آنکھیں بند کر کے مت دو، مستحق کو ڈھونڈو، تلاش کرو، اس لیے کہ اللہ نے اس لیے تمہارے اوپر رکھا ہے کہ اب دیکھیں آگے 8 آیتوں میں سود کا ذکر شروع ہو جائے گا اور یہ صدقات کا ذکر ہوگا۔ اب صدقات میں سود میں کیا ہے؟ صدقات کے اتنے فضائل ہیں اور سود کی اتنی مذمتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صدقات کی بنیاد ہے ہمدردی پر، انسانیت کی ہمدردی، انسانیت سے محبت کرو، ہمدردی کرو، غریب کا خیال رکھو۔ اور سود کی بنیاد ہے خود غرضی پر، انسان کو کیسے میں لوٹوں، اس کو کیسے پھنساؤں اور اس کو کیسے، لیکن اب تو وہ کاروبار بن گیا، جیسے آگے آئے گا وہ تو کہتے ہیں جو لینے والا ہے وہ بھی مزے لے لے کے لے رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے حرام کی، وہ کہتے بھی تو کاروبار ہے۔ کہ جب پھنستا ہے کہتے جی میں تو بہت بری طرح پھنس گیا، اس وقت پھر خدا نظر آتا ہے، اسلام نظر آتا ہے۔ جب لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب تیسری چیز بتا رہی ہے، 3 چیزیں بتائی، نیت اپنی صاف رکھیں، دوسری چیز کیا بتائی کہ کیا نام ہے اس کا، مال حلال ہو، تیسری چیز یہ بتائی کہ مصرف مستحق تک پہنچے۔ اب ایک اور بات ہے کہ کب دے، کون سا وقت دینا افضل ہے، رات کو، دن کو، کون سی گھڑیاں ہے، اور میں دیکھو نیکی جب کرو نا یہ مت دیکھو رات ہو یا دن ہو، چھپ کر ہو یا کھل کر ہو۔ کھل کر وہ آدمی دے جس کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میرے اوپر مخلوق کا اثر نہیں پڑے گا، میرے اندر دکھاوا نہیں آئے گا، میں دوں گا لوگ کہیں گے ہاں دیکھو یا فلاں آدمی بہت خرچ کرتا ہے، خیر میں لگاتا ہے، خوشی ہوتی ہے نا ایک آدمی کی، فطری چیز ہے۔ اب میں ذرا ادھر بیٹھوں گا لوگ کہیں گے درس دے رہے میں خوش ہو جاؤں گا، اچھا قرآن بیان کر رہی ہے، اور فطری چیز ہے، کوئی بھی ہوتا ہے نا اس کی اگر تھوڑی سی وہ تعریف ہوتی ہے وہ خوش ہونے لگتا ہے، اندر خوش ہوتا ہے، کبھی ویسے خوش ہوتا ہے، فطری۔ تو حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ مخلوق کی تعریف کا اثر آپ پر نہ پڑے۔ جب ایک کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کشتیاں جلا کے کرنا ہے۔ ہاں کبھی اگر ایسے خیال پیدا ہو جائے کہ مخلوق کا اثر ہو گیا میرے اوپر، میرے اندر دکھاوا آ گیا، غریب میرے ادھر ادھر چاپلوسیاں کر رہے پھر رہے، لوگ سمجھ رہے کہ اس وقت اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے مال ضائع نہ ہو جائے، ہم اللہ کے لیے دے رہے، خاموشی سے دے رہے اس کا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ٹائم بتا رہے، فرمایا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تمہارا دل چاہے رات کو دو، کسی بھی وقت، گھڑی جب دل چاہے، دن کو دو، چھپ کر دو، کھل کر دو، خرچ کرو۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، باللیل، رات کو،
والنہاری اور دن کو، سرًا چھپ کر، وعلانیتاً اور کھلے طور پر، کھل کر، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، بدلہ ملے گا، اس کا اجر اللہ دیں گے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا کسی قسم کا، اس لیے کہ مین ہماری سوچ ہے آخرت۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا درس ہم سن رہے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ ہم اس سوچ سے نہیں کرتے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، دنیا میں ہمیں کوئی بدلہ ملے، دنیا میں کوئی بدلہ دے بھی نہیں سکتے، دے بھی دیا تو حل بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم آخرت کے تصور کے ساتھ کرتے ہیں، یہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس یہ ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کیا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب اس کے معاملات صاف ہو، اس کی زندگی صاف ہو، تو اس کو ڈر خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا، دنیا میں بھی انسان رہتا ہے۔ اور ایک آدمی دیکھے نا، بیچارے کی نیت وہ خراب ہو، اور وہ خوف، آخرت میں خوف بھی ہوگا۔ اور جب ایک آدمی آخرت میں جائے گا محضر محشر میں، اللہ کے لیے کام کیے ہوں گے، دل بڑا پرسکون ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں۔